السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی ادائیگی کے بعد ہم سب کو آج کے پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ عشاء کی نماز سے پہلے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا روحوں کا سفر۔ آدھا موضوع ہو چکا تھا اور آدھا بچا ہوا تھا۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ پھر کبھی آگے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا یا مجھ سے یہ گزارش کی گئی میں اس موضوع کو عشاء کی نماز کے بعد پورا کر دوں، لہٰذا اسی لیے پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب کا وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ جتنی سخت بھوک آپ کو لگ رہی ہے اتنی ہی مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ 15 منٹ میں بات ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا
لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اگر زیادہ تیز بھوک لگ رہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، میں بھی نہیں روک سکتا ہوں، اور اگر بیٹھنا چاہے تو یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ آپ کی چھٹی تھی دن بھر اور میں دن بھر کام کرتا رہا، پھر بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت کا کام تو ہمارا کام ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی گزارشوں پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات چل رہی تھی کہ آدمی کا سفر اس کی موت کے بعد اس کی روح کا سفر شروع ہو جاتا ہے، کس طریقے سے وہ قبر میں جاتا ہے۔ پھر قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو جہنمی عذاب ہوتا ہے۔ اور باتیں یہ بھی آ چکی تھی کہ قیامت کے دن پھر سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور نامہ اعمال اگر داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو سمجھیے کہ وہ جنتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو شخص جہنمی ہے۔ اب نامہ اعمال کے مطابق آدمی جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے؟ اب جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ جنت میں کیسے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نحن الاولون الآخرون، نحن السابقون الاولون، ہم سب سے بعد میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی کس کی بات فرما رہے ہیں؟ آپ اپنی امت کی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی امت ہماری بات کر رہے ہیں، امت محمدیہ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ آپ سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں اور آخر میں اللہ کے نبی کی امت آئی ہے، لیکن ہم جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے پہنچیں گے اور جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ آئیے یہ بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی جنت کیسی ہے۔ اللہ نے جنت کو کیسے بنایا ہے؟ ہم اور آپ جب اپنے اپنے گھر بناتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں دروازے بھی بناتے ہیں، اللہ نے جنت کے بھی دروازے بنائے ہیں۔ کتنے دروازے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو دنیا میں روزہ رکھنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نعم ہاں ابو بکر، وارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی 8 لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ 8 دروازے کتنے بڑے ہیں؟ دیکھیے ہم اور آپ جو مکان بناتے ہیں اس میں دروازے ہوتے ہیں، 2 مصروں کا دروازہ ہوتا ہے، 2 مصروں کا۔ مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ عام طور سے پٹ کہا جاتا ہے، ایک پٹ۔ آج کل جو دروازے بن رہے ہیں وہ ایک بنتا ہے، ایک دروازہ کر دو تو پورا بند، کھول دو تو وہی ایک دروازہ ہوتا ہے۔ لیکن جو جنت کے دروازے ہیں وہ 2 مصروں کا ایک دروازہ ہے، 2 مصرے ہیں، 2 پٹ ہیں، یہ ایک دروازہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ جو مصرے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، دروازہ نہیں، دروازہ تو الگ ہے، جو جنت کے دروازوں کا جو مصرع ہے وہ مصرع کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں اور ان دروازوں کے جو مصرے ہیں ان مصروں کی چوڑائی کتنی ہے؟ ایک آدمی اگر اس کی ابتدا سے جانا چاہے اور انتہا تک جائے تو تقریباً 14 سلو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکے سے لے کر مدینہ سے لے کر بصرہ تک کا ہے، اور جانتے ہو مدینہ سے لے کر بصرہ تک 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
1400 किलोमीटर का फासला है मदीना से लेकर बुसरा तक। ये तो एक पट की बात कर रहा हूं मैं, मिस्र की बात कर रहा हूं। और दरवाजा कितना बड़ा है ये तो अल्लाह को ही मालूम है। तो जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नतियों को जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। हम और आप मर्द हैं, हमें जन्नत में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन औरतों को जन्नत में जाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरअतु इदा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यबवाबिल जन्नति इन शीती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरअतु इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, वह सामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख ले, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमाबरदारी कर ले। क़यामत के दिन ऐसी औरत से कहा जाएगा फल तदखुल मिन अय्य अबवाबिल जन्नति इन शीती, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो जा, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में अल्लाह ने दरवाजे बनाए हैं। अब सारे जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हम सबसे पहले जाएंगे, और यानी उम्मत मुहम्मदिया जाएगी, लेकिन जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, जन्नत का दरवाजा बंद है। आप रूहों का सफर देखिए, सारी रूहें जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हैं, लेकिन जन्नत का दरवाजा नहीं खुला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचूंगा, दरवाजे पे दस्तक दूंगा, अंदर से आवाज आएगी कौन आया है, कौन आया है? मैं कहूंगा मैं मोहम्मद हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, और जन्नत का फरिश्ता कहेगा आए अल्लाह के हबीब, मुझे ये हुक्म दिया गया था जब तक आप ना आ जाएं मैं जन्नत के दरवाजों को नहीं खोलूंगा। अब आप आ गए, आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद, मरहबा, आपका आना मुबारक हो। तो फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब ये सारी की सारी रूह जन्नत के अंदर दाखिल हो रही हैं। अब उससे पहले कुछ अहम चीजें और सुन लें, अहम चीजें। दुनिया के अंदर कोई काला होता है, दुनिया के अंदर कोई बहुत खूबसूरत होता है, गोरा होता है, दुनिया के अंदर किसी की आंख खराब होती है तो किसी का उंगली खराब होती है। जब ये सारे लोग जन्नत में जाएंगे, क्या दुनिया की तरह काले होंगे? क्या दुनिया की तरह अंधे होंगे? क्या दुनिया की तरह बहरे होंगे? क्या दुनिया की तरह लंगड़े लूले होंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन अव्वल ज़ुमरतिन यदखुलूनल जन्नह अला सूरतिल क़मर लैलतल बद्र। जब जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे, और चांद ही नहीं, आला सूरतिल क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। जन्नत में कोई काला नहीं होगा, जन्नत में कोई काना नहीं होगा, जन्नत में कोई लंगड़ा लूला नहीं होगा, और जन्नत में किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी। आपको दुनिया में दाढ़ी रखना है, लेकिन जन्नत में किसी मर्द के और किसी औरत के तो होती ही नहीं है, लेकिन किसी भी मर्द के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। दुनिया में कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा नाटा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। अब जब ये जन्नत में जाएंगे, क्या दुनिया की तरह नाटे होंगे? क्या दुनिया की तरह लंबे होंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे जन्नतियों के कदों को बराबर कर दिया जाएगा, सारे जन्नतियों की हाइट्स को बराबर कर दिया जाएगा। और कितना बराबर? सारे जन्नतियों के कदों को इतना कर दिया जाएगा जितना कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। हजरत आदम का कद कितना था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 60 ज़िराअन, 60 हाथ के बराबर था। कितना था? 60 हाथ के बराबर था। यानी सारे जन्नतियों को उतना लंबा कर दिया जाएगा। कोई किसी से नाटा नहीं होगा, कोई किसी से काला नहीं होगा, किसी की आंख खराब ना होगी, कोई लंगड़ा लूला नहीं होगा। दुनिया में कोई 30 साल में मरा है, कोई 40 साल में मरा है। अब जब ये जन्नत में जाएंगे तो इनकी उम्रें क्या होंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे जन्नतियों की उम्रों को 30 से 33 साल के दरमियान कर दिया जाएगा। कोई बूढ़ा नहीं होगा,
کوئی وہاں پر بوڑھا نہیں ہوگا، سارے جنتیوں کو جوان کر دیا جائے گا، چہرے خوبصورت ہو گئے ہیں، قد سب کے برابر ہو گئے ہیں، عمریں بھی جوان ہو گئی ہیں۔ اب سارے جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ نہایت پرتپاک استقبال ہو رہا ہے۔ جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اوہ جنتیوں آ جاؤ، یہ کتنی پیاری جگہ ہے، یہ کتنا پیارا ٹھکانہ ہے، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ، طبتم فادخلوها خالدین، اور ہمیشہ جنت میں رہو، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ جنتی جنت میں آ گئے ہیں، سارے جنتی جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اب سارے جنتیوں کو محل دیے جا رہے ہیں، مکان دیے جا رہے ہیں، اور وہ محل کیسے ہیں، وہ مکان کیسے ہیں؟ دنیا میں ہم اور آپ بھی مکان بناتے ہیں، اینٹ کا مکان، پہلے اینٹ لگائی جاتی ہے، اینٹ لگا دیے، اس کے بعد دیواروں پر پلستر کرواتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، آپ چاہیں تو رنگ کروائیں یا اس سے اعلیٰ کسی اور چیز کا استعمال کریں۔ اللہ نے بھی جنت میں جو محل بنائے ہیں وہ اینٹوں کے محل بنائے ہیں۔ جنت میں جو محل بنے ہیں وہ کس کے بنے ہیں؟ اینٹوں کے۔ اور وہ اینٹیں کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور انہی اینٹوں سے اللہ نے محل بنایا ہے۔ جب ہم اور آپ اینٹیں چنتے ہیں تو اس کی جو سوراخ ہوتا ہے، بیچ میں جگہ ہوتی ہے، اس میں ہم اور آپ کو سیمنٹ بھی ڈالتے ہیں، اللہ نے بھی ڈالا ہے، اور وہ سیمنٹ کیا ہے؟ تربتها الزعفران، اللہ نے زعفران کو ان کے بیچ میں ڈالا ہے، اور کیا ہے؟ وَحَصْبَاؤُهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی دیواروں میں ہیرے موتی لگا دیے ہیں۔ اور کیسی دیواریں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ محل تو ایسے بھی ہیں کہ اس میں ایک موتی سفید ہے، ایک موتی لال ہے، اور ایک موتی ہرا ہے، اور ان تین موتیوں سے محل بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ محل تو ایسے ہیں کہ ایک ہی بڑا سا موتی ہے، اور اسی موتی کو تراش کہ اللہ نے اس میں محل بنا دیا ہے۔ ایک موتی ہے بڑا سا، اور اسی موتی کو تراشا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موتی کے اندر محل بنا دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے تاج محل مشہور کیوں ہے؟ اس کا شمار 7 عجوبوں میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجوہات میں سے وجہ یہ ہے کہ تاج محل کے اندر ایک ہی قسم کا پتھر استعمال ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرمر، وہی استعمال ہے، اور اس پتھر کے علاوہ اس محل کے اندر کوئی دوسرا پتھر استعمال نہیں ہوا ہے۔ لیکن وہ پتھر کاٹے گئے ہیں، ان پتھروں کو جوڑا گیا ہے، ان پتھروں کو کاٹ کے اللہ نے جوڑا ہے، وہ دنیا والوں نے جوڑا پھر تاج محل بنایا، لیکن اللہ نے جو محل بنایا ہے وہ کیسا ہے؟ ایک موتی ہے، اور اس موتی کو اللہ نے ایسا تراشا ہے کہ اس میں کمرے بنا دیے ہیں، اس موتی کو ہی اللہ نے تراش دیا ہے، اور اس موتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے محل بنا دیا ہے، وہ ہے۔ اور اللہ نے ہمارے محلوں کے اندر کمرے بھی بنائے ہیں، ہم اور آپ اپنے گھروں میں کمرہ بھی بناتے ہیں، ایک کمرہ، اس کے بغل میں دوسرا کمرہ، اس کے بغل میں تیسرا کمرہ، اس کے بغل میں چوتھا کمرہ، لیکن اللہ نے بغل میں کمرے نہیں بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرف من فوقها غرف، کمرے کے اوپر کمرہ بنایا ہے، ایک کمرہ، اس کے اوپر دوسرا کمرہ، اس کے اوپر تیسرا کمرہ، اور اس کے اوپر چوتھا کمرہ، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنایا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے محلوں کے نیچے سے ہی نہریں چلا دی ہیں، محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ آپ کبھی ممبئی وغیرہ جائیے، ممبئی جائیے یا ایسی جگہ جائیے جہاں سمندر ہو، تو جو جگہ سمندر کے ٹھیک سامنے کی ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمندر کے ٹھیک سامنے ہے۔ ہمارے اور آپ کی یہاں اگر کوئی اپنے گھر میں حوض بنوا لے، سوئمنگ پول بنوا لے، لوگ کہیں گے دیکھیں بھائی اس کے گھر میں سوئمنگ پول بنا ہے، تو پانی سے جو ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارے اور آپ کے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری کروا دی۔
وَتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، اور جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنتی جنت کے اندر آ گئے ہیں، جنتیوں کو بڑے بڑے محل دے دیے گئے ہیں، اب جنتیوں کو جنتی لباس بھی دیا جا رہا ہے، جنتی کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کپڑے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنت میں ریشم کا لباس دیا جائے گا، جنت میں سلک کا لباس دیا جائے گا، جنت میں الکس اور دیبا دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم ریشم نہیں پہن سکتے، حرام ہے، لیکن جنت میں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور وہ ریشم کا لباس کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک ریشم کا کپڑا آتا ہے، صحابہ اس کو پکڑ پکڑ کے چھونے لگتے ہیں، یہ ریشم کا کپڑا کتنا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کیا تم اس ریشم کے کپڑے پر تعجب کر رہے ہو؟ ارے کیا تم اس دنیا کی ریشم پہ تعجب کر رہے ہو؟ دنیا کی ساری ریشموں کو جمع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت سعد ابن معاذ کو جو رومال دے گا ریشم کا، وہ دنیا کی ساری ریشم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ غور کیجئے جب رومال کا یہ حال ہے تو جو اللہ تعالیٰ لباس دے گا وہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ریشم کا لباس دیں گے۔ اب لباس مل گیا ہے، سونے چاندی کا ہار پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، سونے چاندی کا تاج پہنایا جا رہا ہے، ہار پہنایا جا رہا ہے، کڑا پہنایا جا رہا ہے، یعنی مردوں کو بھی پہنایا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی پہنایا جا رہا ہے۔ گلے میں ہار ہے، سروں پہ تاج ہے، جیسے دنیا میں بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، اللہ فرماتا ہے بڑے اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے، گول والی مسندیں ڈال دی جائیں گی، یہ اپنے تختوں پر بیٹھیں گے جیسے دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس شراب رکھی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، جنت کے اندر حد سے زیادہ گرمی نہیں ہوگی اور جنت کے اندر حد سے زیادہ سردی نہیں ہوگی، یعنی جنت کے اندر بیچ کا موسم ہوگا، گلابی موسم ہوگا، نہ زیادہ گرمی ہوگی اور نہ زیادہ سردی ہوگی۔ ابھی آ گئے، کپڑے مل گئے، اور کیا مل گیا ہے؟ محل مل گیا ہے، ہیرے جواہرات، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اب تخت وغیرہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کو کھانا وانا بھی کھلایا جائے گا۔ اب دیکھیے، اچھا جنت میں کیا کھلایا جائے گا یہ تو بعد میں بتاؤں گا، جنت میں جن برتنوں میں کھانا کھلایا جائے گا وہ پہلے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیرے موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ ان کے ارد گرد کھانا لے کر کے ٹہل رہے ہوں گے۔ اللہ، اور وہ کھانا کن برتنوں میں ہوگا؟ کن برتنوں میں ہوگا؟ بیکواب و اباریق و کاسم من معین، چاندی کے برتنوں میں کھانا آئے گا، سونے کے برتنوں میں کھانا آئے گا، کیا ہوگا؟ کانچ کے برتنوں میں کھانا آئے گا۔ جنہوں نے دنیا میں کبھی کانچ کے برتن میں کھانا نہیں کھایا وہ جنت میں کانچ کے برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جو جنت میں سب سے پہلے کھانا دیا جائے گا، جو جنتی لوگوں کو سب سے پہلے کھلایا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ کیا کھلایا جائے گا؟ مچھلی تو ہم سب نے کھائی ہے، کلیجی کسی نے کھائی ہے؟ کوئی عام طور سے کلیجی نہ کھائی ہے نہ کوئی کھائے گا۔ تو جو چیز ہم اور آپ دنیا میں نہیں کھا رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں سب سے پہلے وہ کھلائے گا۔ جنت میں کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کے اندر کیا ہے؟ پرندوں کا گوشت ہے۔ کیا ہے؟ پرندوں کا گوشت ہے۔
तमाम चीज़ें जन्नत में आपको जो चाहिए सारी की सारी चीज़ें जन्नत के अंदर आपको मिलेंगी, लेकिन जो हलाल होंगी, जो सही होंगी, सारी चीज़ें आपको जन्नत के अंदर मिलेंगी। अब कोई सब्ज़ी का अगर शौकीन और वो पूछे कि भाई सब्ज़ी भी मिलेगी, तो माफ़ करें, सब्ज़ी के बारे में पढ़ा नहीं कि जन्नत में सब्ज़ी अब्ज़ी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जन्नत में ये आता है कि परिंदों का गोश्त होगा, मछली की कलेजी होगी, तो मालूम ये चला ये खाना असल में जन्नती खाना है, सब्ज़ी वगैरह का मालूम नहीं। तो जन्नत में जो सबसे पहले दिया जाएगा वो क्या होगा? ज़ियादतु कबदिन नून, मछली की कलेजी खिलाई जाएगी। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, परिंदों का गोश्त है, फल फ्रूट है, ये जन्नती खाना खाएंगे, इनके सामने फल लाए जाएंगे। फल क्या होंगे? अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। इनके सामने फल लाए जाएंगे, खजूर पेश किए जाएंगे, सेब लाया जाएगा, केला लाया जाएगा। जन्नती कहेंगे आए फरिश्तों ये क्या लेकर के आ गए हो? अब फरिश्ते कहेंगे ये सेब लाए हैं, ये खजूर लाए हैं, ये केला लाए हैं, पपीता लाए हैं। जन्नती कहेंगे ये तो हम दुनिया में भी खा करके आ रहे हैं, खजूर तो हमने दुनिया में भी खाया है, सेब तो हमने दुनिया में भी खाया है, तुम ये नई चीज कौन सी लेकर के आ गए हो? फरिश्ते कहेंगे आए जन्नतियों ये तुमने दुनिया में तो खाया है, लेकिन दुनिया की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है। नाम तो मिलता जुलता है, लेकिन जो दुनिया के अंदर जायका था वो जायका यहाँ नहीं है, और जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी भी यहाँ नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैंने जन्नत को देखा, जब मैं मेराज गया मैंने जन्नत को देखा, मैंने देखा जन्नत में एक अंगूर का गुच्छा लटक रहा है और वो इतना ज्यादा बड़ा है, अगर मैं उसको दुनिया में ले आता तो सारे लोग कयामत तक उस अंगूर से खाते रहते, गुच्छे से खाते रहते, लेकिन अंगूर खत्म नहीं होता। तो मालूम ये चला कि नाम तो मिलता जुलता है, लेकिन जायका बड़ा अलग होगा जन्नती फल का, और क्वांटिटी अलग होगी। और एक नुक्ता बताऊं मैं आपको, बहुत प्यारा नुक्ता, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ। कुरान पढ़े, जन्नत के बारे में इंसान मजा आ जाए। अल्लाह फरमाता है ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, जन्नत में जो है, जन्नत में जो है वो हमेशा है, जन्नत में कोई चीज कम नहीं होगी। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, कभी किसी चीज के खाने से मना नहीं किया जाएगा और कभी कोई चीज खत्म नहीं, कम नहीं की जाएगी। खाओ पियो, कितना खाना है, जन्नत में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, लेकिन फिर भी जन्नती खाएंगे। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, किसी चीज से मना नहीं किया जाएगा और किसी चीज से रोका नहीं जाएगा। आपको एक मिसाल दूं, एक मेहमान बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, आपका बड़ा करीबी है, वो आपके घर पे आया और आपने उसकी मेहमान नवाजी में मुर्गा भी कटवा लाए और फिर बकरे का गोश्त भी ले आए, तमाम मुर्ग मुसल्लम उसके सामने पेश कर दिया। मेहमान खाना खा रहा है, खाने से फारिग हुआ, मेहमान ने कहा भाई मैं इतनी दूर से आया हूं, कल और मुझे आपके घर पे रुकना है। कहा ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा, मेहमान के सामने से मुर्गा गायब, अब सिर्फ बकरा गायब, अब मुर्गा रखा हुआ है, उसके लिए मुर्गा रोटी बना हुआ है। मेहमान दूसरे दिन कहते कि भाई अगले दिन फिर रुकने वाला हूं मैं, अब अगले दिन मुर्गा भी गायब, दाल रोटी उसके लिए बनेगी। दुनिया के अंदर क्या मामला है, दुनिया के अंदर चीजें कम होती रहती हैं, लेकिन जन्नत के अंदर कम नहीं होंगी। खाएंगे पिएंगे, और पीने के लिए क्या है, चार चीजें। अल्लाह ताला फरमाता है व अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, जन्नत के अंदर पानी की नहर बह रही है जिससे कभी बू नहीं आएगी। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, जन्नत के अंदर दूध की नहर है और वो दूध ऐसा है अगर उसको रख दिया जाए तो कभी उसका जायका नहीं बदलेगा। आप दूध को गर्म ना करें और ऐसी रख दें तो वो दूध फट जाएगा, लेकिन जन्नत का दूध कभी फटेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है और जन्नत के अंदर शराब की भी नहर बह रही है, लेकिन वो शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी। दुनिया में आदमी शराब पी लेता है, बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर पाता है, रास्ते में और नालियों में पड़ा हुआ होता है, लेकिन जो जन्नती शराब होगी उसमें नशा नहीं होगा, लेकिन जन्नतियों को मजा आएगा। वो असलिम मुसफ़ा, और जन्नत के अंदर प्यारे शहद और नफीस शहद की नहर बह रही है। तो चार चीजें जन्नत के अंदर दी जाएंगी। जन्नत के अंदर क्या क्या है, पानी है, दूध है, शराब है, लेकिन वो दुनिया की शराब की तरह नहीं है, और शहद है। ये तमाम चीजें हो गई।
دیکھیے آپ کہیں بھی چلے جائیں لیکن جب تک ساتھی نہ ہو مزہ نہیں آتا ہے. حضرت آدم بھی جنت میں تھے نا لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی, حضرت حوا کو بنایا. اب جنت میں جنتی چلے تو گئے لیکن اب پارٹنر کی ضرورت ہے, بیوی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جنت کے اندر ان کو بیویاں بھی دی جائیں گی اور وہ کیسی ہوں گی؟ مطہرہ, بڑی پاک ہوں گی, بڑی صاف ہوں گی. ان کو کبھی ناک نہیں آئے گی, ان کو کبھی حیض و نفاس نہیں آئے گا. وہ بڑی پاک ہوں گی, صاف ستھری ہوں گی. اور وہ کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ وہ 70 جوڑے ان کے جسم پر ہوں گے لیکن ان کی پسلیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا. وہ اتنی زیادہ حسین و جمیل ہوں گی اگر دنیا میں جھانک لیں تو پوری دنیا ان کی دیوانی ہو جائے. وہ اتنی زیادہ معطر ہوں گی, اتنی زیادہ خوشبودار ہوں گی, اگر دنیا میں ان کا دوپٹہ گر جائے تو پوری دنیا مہک جائے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, ان کی آنکھیں اتنی بڑی ہوں گی جیسے ہیرے موتی چمک رہے ہو. تو ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں دی جائیں گی. کتنی حوریں؟ 2 حوریں ہر جنتی کو کم سے کم دی جائیں گی. اور پھر آگے آپ کے عمل کے مطابق کم سے کم 2 حوریں رجسٹرڈ ہے ہر جنتی کے لیے, اس کے 2 حوریں دی جائیں گی اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کو اور جیسے اس کے عمل ہے اور اس کو بیویاں یعنی حوریں دی جائیں گی. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حوریں مرد کو دی جا رہی ہیں کہ بیویاں نہیں دی جائیں گی. دیکھیں یہ مسئلہ سن لیجئے آپ, یہ مسئلہ اپنے کان کھول کے سن لیں آپ لوگ. اگر آدمی جنتی ہے, ذرا 2 منٹ کے لیے سلسلہ روک دے, بس باہر سے آواز نہ آئے کوئی. دیکھیے اگر آدمی جنتی ہے اور اس کی بیوی بھی جنتی ہے تو آدمی کو اس کی بیوی دی جائے گی اور پلس میں کم سے کم 2 حوریں دی جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی اگر جنتی ہے اور بیوی بھی اس کی جنتی ہے تو آدمی کو اس کی بیوی دی جائے گی اور کم سے کم اس کو پلس میں 2 حوریں دی جائیں گی. اور آدمی اگر جنتی ہے بیوی جنتی نہیں ہے تو اس کو حوریں دی جائیں گی, لیکن اگر بیوی جنتی ہے تو پلس میں بیوی دی جائے گی اور پلس میں 2 کم سے کم حوریں دی جائیں گی. ایک مسئلہ اور ہے, آدمی جہنمی ہے اور بیوی اگر جنتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ عادل ہے. اگر وہ مردوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ جنت کو بھر دے گا, ابھی میں آگے بتاؤں گا, جب اللہ تعالیٰ جنت کو بھر دے گا اور جہنم کو بھر دے گا تب جنت سے سوال کرے گا, جنت بھر گئی, جنت کہے گی اللہ مجھے اور چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق بنائے گا اور اس نئی مخلوق کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے یہ جو نئی مخلوق جنت کے اندر جائے گی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جوڑے بنائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے جوڑے ان سے بنائے گا, لیکن جو فطرت دنیا کے اندر ہے وہی فطرت جنت کے اندر بھی رہے گی. جو فطرت دنیا کے اندر ہے, جیسے دنیا کے اندر ایک مرد کم سے کم کتنی شادی کر سکتا ہے ایک وقت 4, لیکن ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی ہے. تو جو فطرت یہاں ہے یعنی ایک مرد کئی بیویاں رکھ سکتا ہے, وہی فطرت جنت میں بھی ہے. یعنی ایک آدمی بیوی بھی رکھے گا اور حوریں بھی رکھے گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک عورت جنتی ہے تو کئی مرد رکھے, نہیں. ایک عورت کے پاس مرد ایک ہی ہوگا لیکن ایک مرد کے پاس عورتیں کئی ہوں گی. جو فطرت دنیا میں ہے وہی فطرت جنت میں بھی رہے گی. تو مردوں کو بیویاں ملیں گی پلس میں حوریں ملیں گی, اور اگر بیوی جنتی ہے شوہر جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا جوڑا بنائے گا. اور تو یہ معاملہ جنت کا ہے, جنت میں جوڑے بنائے گا. اور جنت کے اندر ہر مرد کو طاقت بہت زیادہ دے دی جائے گی. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہر مرد کو 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی. جنتی جنت میں داخل ہو گئے ہیں, ان کو یہاں پر بیویاں بھی مل گئی ہیں, جنتی جنت میں رہ رہے ہیں, موج مستی کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. کبھی کبھی من ہوتا ہے کہ بہت دن ہو گئے گھر سے, چلو باہر ٹہل کے آتے ہیں, بہت دن ہو گئے چلو بازار ٹہل کے آتے ہیں. کیا جنت میں بھی ایسا من ہوگا؟ جی ہاں جنت میں بھی من ہوگا. اور کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ جی ہاں جنت میں بھی بازار ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت میں بازار لگایا جائے گا, ہر جمعے کو جنتی بازار لگایا جائے
جائے گا اور جنت کے سارے مرد اس بازار کے اندر جائیں گے, اپنے چاچا سے ملیں گے, اپنے بھائی سے ملیں گے, اپنے باپ سے ملیں گے, سارے مرد ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے, لیکن ان کی بیویاں ان کے گھروں میں ہوں گی. جنت میں ہوا, جنتی کے بازار میں ہوا چل رہی ہوگی, لیکن وہ ہوا دنیا کی طرح نہیں, مٹی اڑ رہی ہے, نہیں, زعفران اڑے گی, کیسر اڑے گی, اور جب ان کے چہروں پہ پڑے گی تو ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے, اور زیادہ. اب جب یہ اپنے گھروں میں لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی, آئے میرے شوہر, آپ جب گئے تھے تب سے زیادہ تو اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ اپنی بیویوں سے کہیں گے, آئے میری بیویوں, تم اب جب میں تمہیں چھوڑ کر کے گیا تھا تم تو اب اس سے بھی زیادہ مجھے خوبصورت لگ رہی ہو. تو جنت کے اندر یہ معاملہ ہوگا, جنت کے اندر بازار بھی لگے گا. اچھا بس دو چیزیں اور سن لیں, دو چیزیں. جنتی جنت میں چلے گئے, اب جنتیوں کو دو ڈر لگے ہوئے ہیں, دو ڈر. پہلا ڈر کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو جائے, یا ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال نہ دے. یہ دو ڈر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کرے گا اور کہے گا, آئے جنتیوں کیا مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے, اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, آئے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا, تجھ سے راضی کیوں کرنا ہو؟ اللہ فرمائے گا, آئے جنتیوں خوش ہو جاؤ, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گا, آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ایک ڈر ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا, لیکن ایک ڈر ابھی بھی لگا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دے. اللہ تعالیٰ کو دمبے کو ذبح کرے گا اور کہے گا, جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے, آئے جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے, اب ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے, تمہاری موت کو موت دے دی ہے, یعنی اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو, جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو, جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ ڈر بھی ختم ہو گیا, اب کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کرے گا اور کہے گا, آئے جنتیوں کیا اور کچھ چاہیے ہے؟ آئے جنتیوں کیا اور کسی چیز کی تمنا ہے؟ جنتی کہیں گے, اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا, تو نے ہمیں آگ سے بچا لیا, ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, آئے اللہ اب مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائے گا, آئے جنتیوں کیا تم میرا دیدار نہیں کرنا چاہتے ہو؟ آئے جنتیوں کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے, میرے رب کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا, حجاب ہٹاؤ, پردہ ہٹاؤ. حجاب ہٹایا جائے گا, پردہ ہٹایا جائے گا, اور سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے, سارے جنتی اللہ کو دیکھیں گے اور کہیں گے, آئے اللہ تیرے سے دیدار کے آگے, تیری اس نعمت کے آگے جنت کی ساری نعمتیں پھیل ہیں. آئے اللہ تیری اس نعمت کے آگے جنت کی ساری نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. آئے اللہ اس نعمت کا مقابلہ کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی ہے. یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا احسان ہے, جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جنتی ہر روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. آپ لوگوں نے اتنی دیر صبر کیا ہے, صرف 10 منٹ اور دے دیں تاکہ میں اپنی بات ختم کر لوں. صرف 10 منٹ اور آپ سے چاہیے. جی بس 10 منٹ بات ختم کر لیں گے. تو یہ ہو گیا جنت کا معاملہ. تو جنتی لوگ جنت کے اندر گئے, اور جو لوگ برے ہیں, جن لوگوں کی روحیں بری ہیں, اب ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے. جہنم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا. معلوم یہ چلا کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے. جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, انہیں گھسیٹتے ہوئے, ہکالتے ہوئے انہیں جہنم کے دروازے پہ لایا جائے گا. جہنمی جہنم کے دروازے پہ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لا تغیضا وزفیرا, جہنم سے دور ہے لیکن وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں, اور جہنمیوں کو دیکھ رہی ہے. جب جہنم ان جہنمیوں کو دیکھے گی, اللہ فرماتا ہے تغیضا وزفیرا, جوش مار رہی ہوگی, غصہ کر رہی
رہی ہوگی زفیرا، اور آواز نکال رہی ہوگی. کیسی آواز؟ جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے. خرج النفس ومدہ، زفیر کہتے ہیں آواز کا نکالنا اور اس کو کھینچنا. جیسے گدھا ہوتا ہے جب وہ آواز نکالتا ہے تو اس کے بعد اپنی آواز کو کھینچتا ہے. جہنم بھی چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی. کیسے؟ جیسے دنیا کے اندر گدھے اپنی آواز نکالتے ہیں. یوم یدع سمعوا لها تغیضا وزفیرا. اب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پہ لایا گیا ہے. سارے جہنمیوں کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ 42 ہاتھ کے برابر، اور ان کے جسموں کو چوڑا کر دیا جائے گا. کتنا زیادہ چوڑا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسیرۃ 3 ایام للراکب. اگر کوئی ان کے دائیں کندھے سے بائیں کندھے میں جانا چاہے 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا. وہ اپنا گھوڑا دوڑائے اور 3 دن کے بعد اس کے دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک پہنچے گا. اور ان کے دانت کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے جتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے. اور ان کے کان سے کندھے تک پیپ کی، خون کی وادیاں ہوں گی، ندیاں نہیں وادیاں ہوں گی. جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پہ لایا گیا ہے. اور جہنم کا فرشتہ کہہ رہا ہے، جہنم کا فرشتہ کہہ رہا ہے آئے جہنمیوں یہ تم کہاں چلے آئے ہو؟ آئے جہنمیوں یہ تم کہاں آ گئے ہو؟ یہ تو بہت بری جگہ ہے. کیا عالم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اب سارے جہنمی جہنم کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، انہیں سب سے پہلے تو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، زنجیروں سے کس دیا جائے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور بڑے تنگ مکان میں، چھوٹی سی کوٹری میں ان کو ڈال دیا جائے گا. کس میں؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، بڑے تنگ مکان میں ان کو ڈال دیا جائے گا. آدمی دنیا کے اندر ایسی کوٹری میں بند ہو جائے کہ وہ روشنی نہ دیکھ سکے، سانس نہ لے سکے، آدمی کا دم گھٹ جائے گا. یہ جہنم کا معاملہ ہے. آدمی کروٹ نہیں لے پا رہا ہے. کسی آدمی کو اگر ڈال دیا جائے آدمی مڑ نہیں سکتا ہے. اور وہ کوٹری کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے بھی آگ ہوگی اور اس کے اوپر بھی آگ ہوگی. دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی. اور کیا ہوگا؟ فِي الْجَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، آگ کا ہی بستر دیا جائے گا، آگ کا ہی تکیہ دیا جائے گا، آگ کا ہی بچھونا دیا جائے گا. یعنی ساری چیزیں جہنم کے اندر آگ کی ہوں گی. چھت آگ کی، زمین آگ کی، بستر آگ کا، اوڑھنی آگ کی، سب کچھ آگ کا ہے. اور اب جہنمیوں کو غسل بھی دیا جا رہا ہے، جہنمیوں کو نہلایا بھی جا رہا ہے. اور اتنا زیادہ گرم پانی ہوگا جب ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، ان کے سروں میں سوراخ ہو جائے گا اور وہ پانی ان کے جسموں میں جائے گا تو ان کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، ان کا جسم پھٹ پڑے گا. اتنا زیادہ گرم پانی ہوگا. جنت کے اندر ایک درزی بھی ہے اور وہ ان کے کپڑے بھی سلے گا. اور وہ درزی کس سے کپڑے کاٹے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، آگ سے ہی کپڑے کاٹے گا. کپڑے کس سے کاٹ رہا ہے؟ آگ سے کپڑے کاٹ رہا ہے. اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران، تار کول کے کپڑے ہوں گے. جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، آگ ہوگی، گرم پانی ہوگا، جہنمیوں کو بھوک لگے گی. اللہ فرمائے گا ان شجرت الزقوم، ان کو زقوم کھلاؤ. زقوم ایک کانٹے دار درخت ہوگا اور اس کا پھل ان کو کھلایا جائے گا. نہ تو نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے. اور پینے کے لیے کیا ہوگا؟ پینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مہلی یغلی فی البطون، ان جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکل رہا ہے، ان جہنمیوں کے جسموں سے جو مواد نکل رہا ہے، وہی مواد پلایا جائے گا، وہی پیپ پلایا جائے گا، طینۃ الخبال پلایا جائے گا، سدید پلایا جائے گا. یہ جہنم کے اندر پینے کے لیے ہوگا. سارا سال تک چیختے رہیں گے اور جہنم کے فرشتے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اپنے رب سے کہو اب ہمیں مار دے، اب ہمیں موت دے دے. اللہ فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کے اندر نہ تو موت ہے اور نہ زندگی ہے. کیسی زندگی ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کے اندر موت نہیں ہے، جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے.
آئے مالک اپنے رب سے کہو میں مار دے ختم کر دے. وہ 40 سال کے بعد کہے گا انکم ماکثون, نہیں تم لوگ جہنم میں رہو, کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. چیخیں گے چلائیں گے مرتے رہیں گے, ہر روز مریں گے, ہر لخت مریں گے, لیکن موت نہیں آئے گی. جہنمی سوچیں گے جل رہے ہیں, جل جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم ایک کھال کے اوپر دوسری کھال چڑھا دیں گے, دوسرے کے اوپر تیسری چڑھا دیں گے, لیکن موت نہیں دیں گے. لا یموت فیہا ولا یحیا, مریں گے نہیں, زندہ نہیں رہیں گے. اللہ جانے کیسی زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب اللہ جنت سے سوال کرے گا, آئے جنت بھر گئی, جنتی کہے گی اللہ نہیں اور چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک نئی مخلوق بنائے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اب جہنم سے کہے گا حل امتلأت حل من مزید, آئے جہنم بھر گئی کہ اور چاہیے, کہے گی حل من مزید, اللہ اور چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا. جہنم کہے گی اللہ بس قط قط بعزتک, اللہ تیری عزت کی قسم میں بھر گئی. تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس طریقے سے بھرے گا اور جہنم کو اس طریقے سے بھرے گا. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جنت کو بھرنا تھا نئی مخلوق بنا دی, اور جہنم کو بھرنا تھا تو اللہ یہاں بھی نئی مخلوق بنا کے جہنم کو بھر سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ ظالم نہیں ہے, وہ بلا وجہ کسی مخلوق کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس کا تعلق تھا روحوں کا سفر. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تو ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. الہ العالمین جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا ہے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آج کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.